بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ جس کا عنوان تھا کہ مقامات العارفین، عارفین کے جو مراتب ہیں، جو درجات ہیں، اور اس کی 4 فصول کا پر ہم مباحثہ کر چکے ہیں. یہ 5ویں فصل ہے. اس کا عنوان ہے کہ عارف کی جو غرض و غایت ہوتی ہے، عارف جو افعال انجام دیتا ہے وہ اس کی غرض، اس کی علت غائی کیا ہوتی ہے، اس پر یہ فصل ہے. تو بولی سینا بیان کرتے ہیں کہ العارف یرید الحق الاول، کہ جو عارف ہوتا ہے اس کی غرض کیا ہوتی ہے، اس کا ارادہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ عارف مرید ہوتی ہے، مرید کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اس کا ارادہ، اس کی غرض الحق الاول، وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، لا لشیء غیر، اور اس ذات کے غیر کوئی ایسی شے نہیں. لا لشیء ایسی شے جو اس حق تعالیٰ کا غیر ہو، یعنی مطلقاً حق تعالیٰ کی ذات ہے. ولا یوسر شیئن، اور جو عارف ہوتا ہے وہ کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دیتا، الا عرفان ہی، اپنے عرفان پر، اپنی جو اس معرفت کی غرض و غایت پر کسی دوسری چیز کو اس عرفان پر ترجیح نہیں دیتا. ہر چیز قربان کر دیتا ہے اس عرفان پر، کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا. وَتَعَبُّدُهُ، اور اس عارف کی جو عبادت ہے، لہو للہ تعالی فقط، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت. بلے انہ کیوں، لے انہ حق تعالیٰ جو ہے مستحق للعبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے. اب یہاں پر عرفانی نکات ہیں، اور اگر فلسفی اور حکمت کے لحاظ سے دیکھا جائے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جو عارف ہے اس کی مراد کیا ہوتی ہے، وہ ذات حق تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا. ایک یہ نقطہ آئے گا اپنے عرفان پر، یہاں نہیں کہا کہ حق تعالیٰ پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا، عرفان لگ رہا ہے، غرض و غایت اس کا عرفان ہے. یہاں پر یہ ایک اشکال آئے گا. پھر وہ تعبد بھی کہہ رہا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے صرف حق تعالیٰ کی. تو پیچھے کیا کہا تھا کہ عارف ہو یا زاہد ہو یا عابد ہو، تو عبادت وہ کرتے ہیں اور عبادت کی غرض ان کی جنت اور وہ دوزخ ہوتی ہے. یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ تعبد بھی عبادت بھی کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ حق تعالیٰ مستحق عبادت ہے. یہاں پر وہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے نہیں عبادت کرتا، بلکہ اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ وہ مستحق عبادت ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی ہے ایسی نہیں جس کے آگے سر جھکایا جائے. آگے کیا کہہ رہا ہے، کیوں والے انہا، کیونکہ یہ جو عبادت ہے نسبت شریفت، یہ ایک شریف ترین نسبت ہے کس کی طرف، اللہ. یہ ایسی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ عبادت ہوتی ہے تو اس میں ایک نسبت ہے، اور وہ شریف اشرف ترین نسبت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ اس لیے نہیں کر رہا جنت و جہنم کی، کیونکہ یہ ایک شریف نسبت ہے، لا لرغبت او رہبت، نہ وہ کسی لالچ رغبت کی وجہ سے اور نہ کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے وہ عبادت کر رہا، بلکہ وہ مستحق عبادت ہے. اور یہ سب سے بہترین ایک عمل ہے جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس لیے وہ انجام دیتا ہے. وَإِنْ كَانَتَا، اگر یہ دونوں جو ہیں دونوں ہوں، کیوں کون سی ہوں، رغبت اور رہبت ہو، تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی انسان اپنا عبادت کو بجا لاتا ہے اس رغبت یا رہبت کی وجہ سے. اس لیے کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانَتَا، اگر یہ دونوں ہوں، مراد ہو بندے کی، مقصد ہو، تو فَيَكُونَ الْمَرْغُوبُ فِيهِ أَوِ الْمَرْغُوبُ عَنْهُ، تو پھر فَيَكُونُ کا فاعل کیا ہے، هو الدَّاعِيُّ، وہ دائی ہوگا. کون دائی ہوگا، المرغوب فیہ، جس میں رغبت کی جائے، یعنی جنت میں. والمرغوب، اور جس سے فرار کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، وہ کیا ہے، وہ جہنم ہے. تو یہ دونوں جو مرغوب فی اور مرغوب ہو، جنت ہی اور جہنم کیا ہوں گے، هو الدائی، وہ دائی ہوں گے، وہ غرض ہوں گے. اگر ان کے لیے انجام دے رہا ہے تو یہ انسان کی غرض قرار پائیں گے یہ دونوں، جنت اور جہنم. وفی ہے، اور اسی میں مطلوب ہوگا ان کا جو مراد، ان کا منزل، ان کا ہدف، وہ اس میں ہوگا، یہ جدائی ان دونوں میں سے. فیکون الحق لیس الغایۃ، پس حق تعالی غایت نہیں ہوگی. جب جنت اور دوزخ کی وجہ سے اعمال کو بجا لائے گا، عبادت کرے گا، تو پھر حق تعالی فیکون الحق لیس الغایۃ، پھر غایت ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ، بلکہ جنت اور جہنم ہوگا. بل الواسطہ، تو بلکہ اللہ تعالیٰ واسطہ ہے. اب واسطہ کہاں سے آ گیا ابھی، کیونکہ اللہ کو پکارا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یہ عبادت اللہ واسطہ ہے کس کے لیے، ہدف جنت اور جہنم ہے، جبکہ عارف کی اس کی الٹ ہوتا ہے.
بلل واسطہ، بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہے یہ واسطہ قرار پایا کس کے درمیان؟ الا شیء، ایک ایسی شے غیر ہی جو غیر الحق، جنت اور جہنم حق تعالیٰ تو نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ قرار پاتا ہے ایک ایسی چیز کے لیے، منزل کے لیے جو اس اللہ کا غیر ہے، اور وہی غایت ہے، هو الغایت، وہ جو اللہ کا غیر ہے جنت اور جہنم، هو الغایت وهو المطلوب، وہی مطلوب ہے، دون الحق، حق تعالیٰ کے علاوہ وہ اس کی غایت ہے۔ اب یہاں پر جو فخر الدین رازی نے یا کچھ اشکالات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا تو حدیث ایک بیان کی ہے فخر الدین رازی نے بھی اس کی شرح میں، کہ پیغمبر خدا کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا بلند مقامات اور اعلیٰ ترین مقامات پر جب لے گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس چیز سے تجھ کو شرف دوں میں، تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ تو مجھے اس چیز سے شرف عطا کر کہ میری نسبت تیری طرف دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو اس راتوں رات جو معراج کرائی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا نسبت دی اللہ تعالیٰ نے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد الحق کے، تو عبد کا جو مرتبہ ہے، عبودیت کا جو مرتبہ ہے، یہ سب سے پہلا معبود تھا، تو وہ جو پہلا عبد تھا وہ کون تھا؟ وہ یہی پیغمبر خدا کی حقیقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو عبد کہلانا ہے یہ فضیلت ہے، اور عبادت جو ہے شریف نسبت ہے، اس کی آگے وضاحت آئے گی۔ اور اسی طرح یہ جو عارف اور غیر عارف کا یہاں پر جو فرق بیان کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ الدنیا، یہ جو دنیا ہے، حرام علی اہل الاخرت، اہل آخرت کے لیے دنیا حرام ہے، یعنی دنیا اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، بل آخرت حرام علی اہل الدنیا، اور آخرت اہل دنیا کے لیے حرام ہے، وہ دنیا سے مال کماتے ہیں، آخرت میں انہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ والدنیا والآخرت حرام، یہ جو دنیا اور آخرت ہے یہ حرام ہے علی اہل اللہ، جو اہل اللہ ہے، اللہ کے اہل ہیں، ان کے لیے وہ نہ دنیا چاہتے ہیں، وہ نہ آخرت یعنی جنت اور جہنم چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات ان کا ہدف اور مطلوب و مرکز ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہے العارف یرید الحق، نہ کہ جنت اور جہنم نہ دنیا، بلکہ وہ حق تعالیٰ اس کی مراد ہے۔ یہی حدیث کشکول میں شیخ بہائی نے بھی بالکل عرض کیا، لیکن اس کے آخر میں کیا ہے کہ والدنیا والآخرہ جو ہے وہ دونوں کی جگہ ہما کی ضمیر آئی، کہ یہ دونوں اہل دنیا کے لیے اور اہل اللہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہاں پر عارف کا ارادہ کیا ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کسی دوسرے کو اس پر ترجیح نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ شرح میں محقق طوسی کہتے ہیں کہ عارف کے لیے دو حالتیں ہیں۔ کون سی حالتیں ہیں؟ ایک اس کے نفس کے لیے، ایک اس کے نفس اور بدن کے لیے۔ اب آپ یہاں پر غور کریں گے تو کون سی حالت بیان کی ہے ابو علیہ سینا نے؟ ایک حالت بیان کی ہے یہ اس کا ارادہ، اور دوسرا اس کا یہ جو عبادت ہے، یہی کہنا یرید الحق و تعبدہ، اور اس کی جو عبودیت ہے، جو اس کی عبادت ہے، للہ ہے، للحق الاول، اور یہ بھی حق اول کے لیے۔ تو یہ جو ارادہ ہے وہ کہتا ہے یہ ایک نفس کی ذاتی حالت ہے اس کی، کیونکہ نفس کمال کو چاہتا ہے، اور کمال اس کا مطلوب کیا ہے؟ حق اول ہے۔ اور دوسری حالت کیا ہے؟ وہ اس کے نفس اور بدن دونوں کے لیے ہے، بدن سے اپنے اس فعل کو انجام لاتا ہے، کس لیے؟ اب حق تعالیٰ کے لیے، اور وہ اس کی یہ جو واسطہ ہے، یہ عبادت ہے، تو وہ بدن کے ذریعے سے ہوتی ہے، اسی لیے کہہ رہے تعبدہ للحق ہے، وہ اس کی عبادت بھی حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ اس حالت میں نفس اور بدن دونوں شریک ہیں، یہ دو حالتیں بیان کی ہیں اس نے، اور اس کا جو متعلق ہے وہ ادھر بھی حق تعالیٰ ہے اور ادھر بھی حق تعالیٰ ہے، اس کا غیر کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے مصنف نے لکھا ہے کہ وہ حق تعالیٰ کا ارادہ کرتا ہے۔ اور یہ پھر اگلی بات آ گئی کہ اس کا جو عرفان ہے کہ وہ نسبت وہ اپنے عرفان کو، یہاں پر متن میں میرا خیال لکھا ہی نہیں ہے، متن میں ہے لا یسر شین عرفان، یہ والی بات کہ وہ اپنے عرفان پر، یہ نہیں کہا کہ اپنے حق تعالیٰ پر کسی شے کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو عرفان جو ہے اس کا اصلی ہدف نہیں ہے، عرفان اس کا ایک واسطہ ہے۔ اگر عرفان ہی غیر حق تعالیٰ ہو، کہ اپنے عرفان بندے جس طرح ہوتے ہیں دنیا میں
اپنے علم کی، تاکہ لوگ مجھے عالم کہیں تو میں اس کی وجہ سے میری فضیلت ہو، تو وہ تو پھر عرفان مطلوب ہو گیا، نہ کہ حق تعالیٰ مطلوب ہوگا۔ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ عرفان اصل مطلوب ہے، بلکہ یہ عرفان کس کے لیے ہے؟ وہ سو حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب پھر اگلی بات جو فخر الدین رازی نے بھی اعتراض کیا کہ یہ آپ نے باتیں تو وہی لے کے آئے ہیں جو ایک زاہد اور عارف کرتا ہے، کہ پہلے آپ نے کہا کہ عبادت بھی کرتا ہے، پھر اس سے آپ نے کہا کہ یہ ایک نسبت شریفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں، اور ارادہ، یہ تینوں باتیں، یہ فخر الدین رازی نے ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ تعبدہ لہ فقط ایک، وَلَأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لِلْعِبَادَةِ دوسری، اور تیسرا یہ جو لأنہ، یہ جو عبادت ہے نسبت شریفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ کہتا ہے یہ جو تینوں تفسیریں جو ہیں یہ یکون للعارف معبود بالذات غیر الحق، یہ تو غیر حق کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ آپ نے کیا مطلوب حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح اور بھی اعتراضات کی ہیں، وہ اعتراضات اس قدر مضبوط نہیں ہے، کیونکہ کلی طور پر بیان کر دیا ہے کہ عارف کا ہدف ذات حق تعالیٰ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا مطلوب نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ موثر جو ہے، یعنی نتیجتاً کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی مؤثر مرجح جس کی طرف ترجیح دی جاتی ہے، جو مطلوب ہے، وہ مطلوب حق تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی مزید جو وضاحت ہے درجات عارف، وہ مزید اگلی مباحثوں میں ہوگا انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔